12 سال حضور شاہ حسین داتا سرکار کے روضے کے اوپر رہے. یہاں پہ پھر ان کی جو باطنی کیفیات ہیں وہ بدلنی شروع ہوئی. پھر بس کچھ ایسا ہوا کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایسا کیا ہوا؟ آپ نے جو ہے وہ بال کٹوا دیے, بھویں منڈوا دیں, آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ دنیا سے علیحدہ ہو گئے, رقص کرتے پھرتے تھے. ایک وہ آپ نے وہ سراہی سی پکڑ لی. اب لوگ کہتے تھے اس میں سراہی میں شراب ہے, آپ شراب پیتے. لوگوں نے جب ان کے اوپر, یہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا کہ وہ زاہد تھے ملنگ. ملانگ بھی بیٹا وہی ہوتے ہیں نا. زاہد پہلے انہوں نے زہد کی زندگی گزاری نا, پھر داتا صاحب کے, پھر یہ زندگی میں نا ٹرانزیشنز ہیں. ان کی ٹرانزیشن میں نے اس لیے ملامت سے شروع کیا تھا کہ آپ کو یہ ٹرانزیشن سمجھ نہیں آئیں گی اگر آپ کو ملامت سمجھ نہ آئی تو. بالکل. یہ ہر بندے کے لیے یہ ٹاپکس بھی نہیں ہوتے, یہ سب کو سمجھ بھی نہیں آتے. پھر جناب یہ کہ جب ان کی ایج 36 سال تھی, یعنی 20 سال کی عمر سے وہ 20-22 سال کی عمر میں, یعنی 15-16 سال کی عمر میں وہ عالم تھے, 20-22 سال کی عمر میں وہ مستی کی کیفیت آئی. وہاں سے پھر وہ 12 سال داتا سرکار کے روضے کے اوپر رہے, اور پھر وہ جو ہے نا وہ 36 سال کی ایج تھی جب یہاں سے نکلے تو بالکل زندگی بدل چکی تھی ان کی, سب کچھ دوسری طرف تھا. ایک سرائی ہوتی تھی, اپنی وہ کافیاں گاتے تھے, اور وہ گاتے تھے اور وہ سرائی جو ہے وہ لوگوں کو پلاتے تھے. لوگوں کو لگتا تھا یہ شراب ہے. لوگوں نے اس وقت کے علماء نے ان کی شکایت کی گورنر لاہور سے کہ یہ جو ہے نا یہ بندہ, یہ عالم تھا, اب مرتد ہو گیا ہے, مرتد چونکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. انہوں نے شاہ حسین کو بلا لیا کہ جی آپ کے خلاف واجب میں نے کہا تھا واجب القتل کے فتوے آئے بتایا تھا آپ نے. تو انہوں نے حضرت شاہ حسین کو بلا لیا, اور شاہ حسین سرکار کو بلا کے تو آپ نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ بتاؤ لوگ کہتے ہیں کہ تم شراب پیتے ہو اور تم جو ہے مرتد ہو. اس نے کہا جی بس بالکل نہیں, میں کلمہ پڑھتا ہوں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں, لیکن میرا طریقہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. کہ جی اچھا, اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے تم شراب پیتے ہو, سب سے پہلے اس کا جواب دو. انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو, یہ سرائی ہے نا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اس سے میں شراب پیتا ہوں, 3 پیالے رکھو سامنے. 3 پیالے رکھے, اسی سرائی سے انہوں نے ایک میں ڈالا تو پانی نکلا, دوسرے میں ڈالا دودھ نکلا, تیسرے میں ڈالا تو شہد نکلا. اس نے کہا بتاؤ ان میں سے شراب کون سی ہے؟ اسی سرائی سے ان پیالوں میں ڈال رہا ہوں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نور چیزوں کو کیسے بدلتا ہے, تمہاری وہم و گمان سے باہر ہے. پھر جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے یہ کرامت کی ہے, اور اس وقت پھر بادشاہ نے, میں نے کہا نا بادشاہ ان کو ہیلپ کرتے رہے ہیں, تو وہ اوپر کے لیے کہ جی ان کو مرتد ہے, ان کو قتل کر دینا چاہیے. تو بادشاہ نے جب یہ کرامت دیکھی اور سنی, پھر اس نے کہا کہ نہیں, ان کو چھوڑ دو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ مست ہیں, یہ ان کے اوپر وہ چیزیں لاگو ہی نہیں ہوتی. تو پھر جناب وہ آگے رہے. پھر جو 36 سال کی زندگی کے آگے کا تعلق ہے نا, وہاں پہ آتا ہے ان کی زندگی میں مادو. یہ 36 سال یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کی زندگی بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو گئی. یعنی کہاں یہ بالکل مذہب, دعا, عبادت, اور کہیں یہ بالکل ہی اس سے اینٹی. اور پھر یہ جو ہے نا داڑھی بھی کٹوا دی انہوں نے, سر منڈوا دیا, یہ بھویں بھی منڈوا دی. تو وہ ایک وہ جو ان کا جو روش ہوتی ہے نا, کلندرانہ روش ہوتی ہے, یہ ملنگوں والا ہولیا وہ بنا کے تو پھرتے رہے, ملامتی سلسلہ وہ تھا. لیکن ان کی پوئٹریز میں پیغام کیا ہوتا تھا؟ پوری پوئٹری میں نہ ان کی آپ کو کبھی شراب ملے گی, نہ ان کی پوری پوئٹری میں جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی. ان میں صرف محبت اور اللہ کی وحدانیت کے علاوہ پوری شاعری میں کہیں نہیں ہے. یعنی شاہ حسین کا پورا کلام پڑھ لیں, آپ کو محبت, عشق الہی, توحید, وحدانیت کے سوا کچھ نہیں ملے گا, عجز کے سوا کچھ نہیں ملے گا. یعنی یہ جو جتنا ان کا حلیہ ہے نا وہ ان کی پوئٹری سے میچ ہی نہیں کرتا. وہ ایک علیحدہ ہی ڈائمینشن کے آدمی ہیں. وہ جو ان کی شاعری ہے کہ ربا میرے حال دا محرم تو, اندر بھی تو باہر بھی تو, روم روم وچ تو. یعنی ان کی شاعری میں آپ کو سوائے عشق الہی کے اور کچھ ملتا ہی نہیں. یعنی ان کی شاعری میں مادوں کا ذکر بھی بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. اور جہاں پہ جس کافی میں نے وہ ایک لکھی تھی ان کی, اس میں جہاں مادوں کا
جو ہے وہ ذکر ہے، وہاں بھی اس کی جو اس کی ڈائمینشن ہے وہ عشق الہی کی ہے. وہ وے مادو میں وڈا تھیا بدنام، راتی پی کے دکھ دا پیالہ ٹریا صبح و شام. کی آکھاں میں کی سی پیتی لوکی کہن حرام، کافر آکھن سارے مینوں لاون سب الزام، مکھ پھیرن سب میرے ولوں نالے کڈن دشنام. یعنی لوگ مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. روے حسین میڈے سائی نو مادو چھیتی پیج سلام. کہ یہ جو ہے نا مادو لال کے اندر یہ جو ایک انہوں نے مادو کے لیے یہ کافی لکھی ہے، اس میں بھی وہی عشق کے جذبات ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ اس نے مجھے اس مقام پہ بھیجا ہے. وہ ساری اس میں بھی سارا کچھ ہے. ان کی کیفیت ہی جو ہے نا بات ہمیشہ انہوں نے عشق حقیقی کی اور کچھ نہیں ہے. یہ ملامت والے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہی ہیں. یہ مطلب ان کے گرد. اب ایک اور بات کہوں، میں نے ملامت کی بالکل شروع کی تھی، آپ نے اچھا کیا یہ مادوں کا ذکر کر دیا. یہ عین اس دور کی بات ہے جب آپ نے ملامت اختیار کی ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا حضور باعزید بستامی نے عین روزہ توڑ دیا جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. یہ وہ دور ہے جب مادو لال حسین قرآن پڑھتے ہیں تو پورا شہر سننے آتا ہے. جو حضرت لال حسین شاہ حسین جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے ہیں تو پورا شہر سننے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب وہ آپ کے علم کا عروج ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دور ہے شاہ حسین کی زندگی کا کہ جب لوگ ان کے ارد گرد ہیں. جب لوگ ان کے ارد گرد ہو گئے، ان کا مشہور ہونا شروع ہو گیا، آپ نے ایک دم سے آل ٹوگیدر زندگی بدل لی. یعنی داتا سرکار کے دربار پہ آپ بیٹھے تھے تو لوگ آنا شروع ہو گئے تھے ان کے پاس کہ جی آپ بڑے فقیر ہیں، آپ دعا کر دیں. 12 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہیں. وہ لوگوں میں جب یہ بابا 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 مشہور ہوئی تو آپ نے بالکل اپنا حلیہ بدلا اور وہ سرائی پکڑ لی. اور لوگ ان سے دور ہو گئے کہ جی یہ تو شرابی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو گناہ گار ہے، اور یہ اور وہ ہے. اصل میں کہانی کچھ اور تھی. لوگوں کو دور کیا تھا آپ نے اپنی زندگی میں کہ میں یہ کدھر لوگوں کو ساتھ لے کے پھرتا رہوں گا، یہ لوگ مجھے بابا بابا کہتے ہیں. لوگ ان سے دور ہو گئے، لوگ ان کے دشمن ہو گئے. یہ عین اس وقت ان کی زندگی میں چینج ہے جس وقت ان کا مطلب وہ مشہوری کا عروج ہے. تو وہ مشہوری کو ختم کر دیا انہوں نے. آپ اس کو سمجھیں یہ ملامت ہوتی کیا ہے. جیسے مولانا روم اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مطلب بادشاہ کے خاص الخاص قاضی، اور پھر شاہ شمس آتے ہیں تو زندگی انٹائرلی بدل جاتی ہے. وہی مولانا روم جو کبھی کونیا میں قاضی القضا تھے وہ وہیں ناچتے پھرتے ہیں حسین زرکوب کے ساتھ. یہی شاہ حسین ہے. یہ فقر کی ایک ایسی ڈائمینشن ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگوں کے لیے یہ مطلب اندھیرا ہی ہے. تو ہمیں چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہمیں وہ ہے نہیں. اسی طرح یہ بلے شاہ کا دور بھی ایسے ہی ہے، لیکن شاہ حسین کی زندگی بلے شاہ سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا، بلے شاہ ہو گئے، مولانا روم ہو گئے، شاہ حسین ہو گئے. ایک رقص کی کیفیت جو ہے ہمیں صوفی جو ہوتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتی ہے سملر. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وائبریشنز. کائنات کا ذرہ ذرہ، فقیر جو ہے نا وہ کائنات کے ساتھ سنکرونائزڈ ہے. پوری کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ وائبریشن ہے. ایٹم، کوانٹم، نیوٹرون، پروٹون، وہ وائبرنٹ ہیں. پوری کائنات وائبرنسی پہ ہے. فقیر جب اس کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ وائبرنسی کو فیل کرتا ہے. وہ وائبرنسی جب اس کے اپنے وجود میں آتی ہے تو وہ تھرکنا شروع ہو ہی جاتا ہے. بالکل. اب اس کو لوگ جسٹیفائی اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. وہ جو نا جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے نا، جس تن لاگے وہ تن جانے. ایسے وہ فقیر کلندر پاک ہوں یا سما کا کانسیپٹ ہے یا وجد کا کانسیپٹ ہے یا دمال کا کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. دمال کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. کبھی زندگی رہی کلندر پاک کے اوپر بات کی تو بتاؤں گا کہ دمال تھی کہاں سے، آئی کہاں سے، اس دمال کا تعلق کیسے ہے.